کبھی ناامید نہیں کرتا۔ تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا فرمائی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا حکم انسان، جنات، درخت اور کائنات کی ہر مخلوقات مانتی تھی۔ آپ سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پر تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ہدہد دربار میں نظر نہیں آتا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد دربار میں آ پہنچا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ ہدہد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا، جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دے دو تاکہ وہ بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا تک پہنچا تو ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کا خط اپنے درباریوں کے سامنے پڑھا، جس میں تحریر تھا، میں سلیمان، داؤد نبی کا بیٹا، اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کے شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا، اے ملکہ سبا، ہمارے پاس نیزے، تلواریں، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا، مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ ملکہ سبا نے قیمتی تحفے طائف کے ساتھ اپنے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان طائف کو دیکھا۔ آپ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جاؤ اپنی ملکہ سے کہو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو ملکہ سبا خود سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو اس سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں اعلان کیا، کون ہے تم میں جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کرے؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نایاب تھا وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن ہی میں تخت بلقیس آپ تک پہنچا دوں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر ہی میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام آصف ابن برخیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، جیسے ہی آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ کو بند کر کے کھولا ہی تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف ابن برخیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی دربار میں آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھا، وہ کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے نبی ہیں
اور آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو یہ حکومت دی ہوگی اس کائنات کا خالق و مالک یقیناً وہی ہے۔ اور یوں ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے دین کو تسلیم